بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ہلاکو خان جو کہ منگول سلطنت کا بانی تھا اور چنگیز خان کا وہ پوتا تھا جس نے چنگیز خان کے بعد دنیا کی تاریخ میں ظالم اور صفا ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو ہلاکو خان نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ہلاکو خان نے اس لوٹ مار اور اس جنگ میں تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو بری طرح لوٹ لیا۔ قدیم مسجد و محلات اور کتب خانوں کو مسمار کر دیا، اور حتیٰ کہ یہ بھی خبر ملی کہ ہلاکو خان نے جتنے بھی کتب خانے تھے ان کو دریاؤں میں بہا دیا، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ کئی دن تک دریا کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے سیاہ رہا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہلاکو خان نے کتنی زیادہ کتب خانوں کو مسمار کیا، لیکن شہر کے اندر داخل نہ ہوا۔ آپ کے سپاہی بڑے حیران تھے۔ بہت سارے کمانداروں نے آپ سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہلاکو خان سے یہ سوال پوچھ سکیں کہ آپ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے۔ لیکن ہلاکو خان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ جتنا وہ ظالم اور طاقتور تھا اتنا ہی وہ عقل مند انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے کماندار مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے تمام کمانداروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے چہروں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہارے اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر ہلاکو خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد داخل کیوں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہیں۔ جب تک مجھے وہ سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے میں اس وقت تک بغداد شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ کمانداروں نے عرض کی حضور آپ بتائیں آپ کے کون سے سوال ہیں؟ تو ہلاکو خان نے کہا کہ تم بغداد شہر میں چلے جاؤ اور بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اسے حکم دے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ہلاکو خان نے کہا مسلمانوں کے دین کے سربراہ کے عالم ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ جب کمانداروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچایا تو کوئی بھی ایسا عالم نظر نہ آیا جو ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہے، کیونکہ ہلاکو خان ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ ایک عالم بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب یہ خبر پورے بغداد شہر میں پھیلی تو ایک مدرسے کا استاد قادہان پیغام بھجوایا کہ میں ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قادہان ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا اور امامت بھی کرتا تھا۔ دوستو یہ واقعہ بہت دلچسپ اور بڑا سبق آموز ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں۔ دوسرا دن کی صبح قادہان ہلاکو خان کے پاس پہنچا جہاں ہلاکو خان نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ قادہان نے پیغام بھجوایا کہ جا کر اپنے خان کو بتاؤ کہ ایک استاد جو کہ بغداد شہر کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کیونکہ قادہان ساتھ میں ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے کر گیا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ اس کو اندر آنے دیجیے۔ جب قادہان اندر گیا تو ہلاکو خان نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا تم وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔ قادہان نے ہلاکو خان سے کہا کہ تم مجھ سے بڑی چیز سے ملنا چاہتے ہو، اور اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، تم مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اگر تم دانی والے سے ملنا چاہتے ہو تو باہر ایک بکرا کھڑا ہے، تم بکرے سے بھی ملاقات کر سکتے ہو۔ پھر قادہان نے ہلاکو خان سے کہا اگر تم اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرغا بھی کھڑا ہے، تم اس سے بھی بات کر سکتے ہو۔ یہ سن کر ہلاکو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت عقل مند انسان ہے اور یہ میرے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ ہلاکو خان نے اس سے پوچھا میرے 2 سوالوں کے جواب ہیں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ کیا تم میرے ان 2 سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ مسکرانے لگا اور کہا ہلاکو خان اس دنیا میں کوئی بھی سوال پیدا ہونے سے پہلے اس کا جواب بنتا ہے، پھر ہی وہ سوال تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے، میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ہلاکو خان قادہان کے انداز گفتگو کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کے ایک عام عالم میں
اتنی جرات اور اتنی ہمت ہے کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے سینہ تان کے اتنی دلیری سے بات کر رہا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز گفتگو بڑا پسند آیا، کیونکہ ہلاکو خان وہ انسان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کماندار، بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک کر بات کرتے تھے۔ اس لیے ہلاکو خان کو اس عالم کے انداز گفتگو بہت اچھا لگا۔ پھر ہلاکو خان نے اس سے پہلا سوال کیا اور کہا، بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں یعنی بغداد شہر میں لے آئی؟ یہ سن کر قادہان مسکرانے لگا اور کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنے، آپس میں لڑنے، دولت کا حسد، عہدوں کے منصب کی لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی ہے۔ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے سلام کی خاطر لڑتے تو آج تم جیسے ظالم حکمرانوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اگر مسلمان آپس میں عہد کے منصب پر لڑنے کی بجائے ایک اچھا حکمران بٹھاتے تو آج تم جیسے حکمرانوں کا یہاں وجود نظر نہ آتا۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تو تم یہاں نظر نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دی ہوئی تمام نعمتیں، آسائشیں ہم سے لینے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ پھر ہلاکو خان اس کے جواب سے بڑا متاثر ہوا اور کہا، اب بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ تو یہ سن کر قادہان نے کہا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے کی بجائے ایک اعلیٰ حکمران کو بٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لیں، تو یہی چیز کافی ہے کہ تم جیسے حکمران یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آج سے مسلمان دوسروں سے لڑنے کی بجائے کافروں سے لڑنا شروع کر دیں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لیں تو صرف یہاں نہیں پوری دنیا سے ظالم کی حکمرانی مٹ جائے گی اور اسلام کا نام روشن ہو جائے گا۔ لیکن جب تک مسلمان دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں آتے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جب تک ہم متحد نہیں ہوتے، جب تک ہم اتحاد نہیں کرتے، اس وقت تک تمہیں یہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ اور جس دن مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو تم تو کیا چیز، یہاں چنگیز خان بھی آئے تو اسے واپس جانا پڑے گا۔ یہ سن کر ہلاکو خان کو اس کا جواب بڑا اچھا لگا اور اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد قادہان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور عالم کی عقل مندی کا واقعہ سناتے ہیں، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ تاتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے پوچھا، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ سپاہی ہجوم میں گئے اور واپس آ کر کہا، ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے لا حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے کہا، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ شہزادی نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں شہزادی، نہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، کیسے عالم؟ عالم نے کہا، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی، یقیناً ہاں، میں نے دیکھا ہے۔ عالم نے کہا، کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اسے اپنے کچھ کتے بھی رکھ کر چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں، رکھے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا، اچھا، تو اگر کچھ بھیڑیے چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف کو نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا، وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں۔ عالم نے کہا، وہ کتے کا پتان بھیڑوں کے پیچھے رہتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، جب تک وہ فرار نہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ عالم مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ تاتاری لوگ زمین پر ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے وہ کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کے در پر نہیں آئیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا، تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں، جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے، اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ دوستوں، مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے لیے غور و فکر کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. شکریہ.